علاج میں مطابق سنت نبوی محمد یا دواخانہ حافظ حبیب اللہ حکیم صلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر ہوں، اور ابھی میں نے جو سلسلہ شروع کیا ہے وہ سلسلہ یہ ہے کہ میں اپنے مطلب پہ جو ہمارے زیر استعمال مجرب نسخہ جات ہیں تو وہ آپ کے سامنے ایک ایک کر کے پیش کر رہا ہوں۔ تو ایک تو یہ ہمارے جو نسخے ہیں وہ محفوظ رہیں گے، تو دوسرا اس کا یہ ہوگا کہ جو میں آپ کو طریقہ استعمال بتاؤں گا، جن امراض پہ آپ کو بتاؤں گا، وہ انشاءاللہ آپ اگر استعمال کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کا رزلٹ کیسا ہے۔ تو آج میں جو ایک نسخہ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں، بہت ہی ہمارے مطلب پہ سب سے زیادہ چلنے والا نسخہ ہے، ایسے سمجھ لیجئے۔ تو وہ نسخہ ہم جن امراض پہ استعمال کرواتے ہیں ان میں دائمی سر درد، دائمی نزلہ زکام، اس کے علاوہ درد معدہ، فالج، لقوہ اور سوزش معدہ و امعاء، ان پر ہم استعمال کرواتے ہیں۔ دائمی قبض کے لیے بھی ہم اس نسخہ کو استعمال کرواتے ہیں، گویا کہ اور اس کے علاوہ جو بھی دائمی امراض جن میں فاسد رطوبات کو جسم سے خارج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو ان کے لیے یہ نسخہ بہترین اور 100% جو ہے وہ رزلٹ کا حامل ہے، بہت ہی کامیاب نسخہ ہے ہمارے مطلب کا۔ تو اگرچہ یہ نسخہ بنانے میں تھوڑی سی دقت ہے، مشکل ہے، لیکن حکمہ حضرات کے لیے وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو میں ابھی جو ہے آپ کو تمام امراض بتا دی ہیں۔ دائمی قبض کے لیے بھی یہ استعمال ہو سکتا ہے، فالج و لقوہ والے مریض کو بطور سپورٹ اور تنقیہ کے یہ نسخہ آپ استعمال کروا سکتے ہیں۔ دائمی سر درد، اس کے لیے بھی آپ یہ نسخہ استعمال کروا سکتے ہیں۔ درد معدہ، سوزش معدہ و امعاء، اس کے لیے بھی یہ بہترین نسخہ کام کرے گا۔ تو اب آتے ہیں نسخہ کی طرف۔ تو آسان سی چیزیں ہیں، آپ نے لے لینا ہے مصبر 50 گرام، سقمونیہ ولیتی 25 گرام، غارقون 25 گرام، شام ہنزل 25 گرام، اجوائن خراسانی 25 گرام۔ یہ چیزیں آپ نے لے لینی ہیں۔ تو بنانے کی ترکیب یہ ہے کہ آپ نے جو مصبر لینا ہے اس کو آپ نے کڑاہی میں ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے، اس کو آگ پہ رکھ دینا ہے۔ جب اس کو آپ آگ پہ رکھیں گے وہ مصبر جو ہے وہ پانی میں حل ہو جائے گا، پگھل جائے گا، تو آپ نے اس کا راب سی بنا لینی ہے۔ تو جب آپ سمجھیں کہ جو ادویہ آپ نے باقی ادویہ کو گرینڈ کر کے رکھ لینا ہے، اس کو بھی علیحدہ علیحدہ گرینڈ کرنا ہے، باقی ادویہ کو بھی علیحدہ علیحدہ گرینڈ کر کے آپ نے باریک کر کے پاؤڈر کر کے وہ رکھ لینا ہے۔ تو باقی ادویہ کو اس مصبر میں آپ نے مکس کر لینا ہے، تو تھوڑی دیر پڑی رہے گی تو یہ آپ کی گولیاں بنانے کے قابل ہو جائے گی یہ دوائی۔ تو آپ نے چنے کے برابر گولیاں تیار کر لینی ہے، ایک چنے کے برابر۔ تو طریقہ استعمال اس کا یہ ہے، اگر آپ کو زیادہ ضرورت ہے تنقیہ کی، آپ قبض کا زیادہ مسئلہ ہے، تو آپ اس کو 2 ٹائم استعمال کروائیں، صبح شام 2 گولیاں نیم گرم دودھ کے ساتھ غذا کے بعد۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اور ادویہ بھی کچھ استعمال کر رہے ہیں تو اس کو صرف بطور سپورٹ آپ نے استعمال کرنا ہے، تو رات کو جو ہے اس کی 2 گولیاں سوتے وقت نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ نے یہ استعمال کروانی ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے مستقل استعمال سے
قبض کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، دائمی سر درد جو ہے وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے چند دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو جوڑوں کا درد ہوتا ہے، جوڑوں میں مواد یورک ایسڈ جو ہے بڑھ جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ نسخہ کام کرے گا۔ تو یہ نسخہ آپ بنائیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو فائدہ ہو تو انشاءاللہ فائدہ کرے گا۔ ہمارے مطلب پہ یہ جو ہے چلتا ہوا نسخہ ہے، ایسی اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو بنانے میں دقت ہو تو ہم سے یہ گولیاں تیار بھی مل سکتی ہیں۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔